جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ. میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان ہر وقت اپنے وزراء کو بھی یہ کہتے ہیں، اپنے کارکنوں کو بھی کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ میمز بھی بن گئی آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کیسے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں، اور واقعی حقائق جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ وزیر اعظم کا گھبرانا تے بنتا ہے، گھبرانا بنتا وزیر اعظم کا. سب سے پہلے تو وہ دو جو تھے آرڈیننس جس کی وفاقی کابینہ سے سرکولر کے ذریعے منظوری لی گئی، وہ آرڈیننس جن کی میں نے تھوڑا سا ذکر پچھلے ویلاگ میں کیا، اس کی ذرا تفصیل سن لیں. ایک آرڈیننس یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء اور ایم این اے کسی بھی جو ہے وہ جلسے میں، انتخابی جلسے میں شریک ہو سکتے ہیں. جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں ان پہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، جیسے ہم نے کے پی میں دیکھا. تو اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا. یعنی عمران خان جو چاہیں گے وہ قانون بنے گا، چاہے وہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو وہ آرڈیننس لے کے آ جائیں گے. تو وزیر عمران خان لے آئے آرڈیننس، اور انہوں نے کہا کہ جی میں چاہنا کہ ہم جائیں گے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جب یہ قانون بنا تو اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب وزیر اعظم جاتا ہے، جب وزیر جاتا ہے، جب ایم این اے جاتا ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ اعلان کرتا ہے میں آپ کو یہ دوں گا. جیسے آپ وزیر اعظم منڈی بہاؤدین کے، انہوں نے کہا 30 ارب روپے والی بات. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے کہ کوئی بھی سب کے لیے ایکول پلینگ فیلڈ ہو. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم الیکشن کمیشن نے اگر الیکٹرانک ووٹنگ نہیں کروائی تو ہم پیسے نہیں دیں گے. تو وہ بھی آئین قانون سے ایک بغاوت تھی، یہ بھی آئین قانون سے بغاوت ہے کہ کیسے آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کہ آپ جناب وزیر اعظم جائے اور دوسری جانب سے پھر دوسری جانب کیا بچے گا. اگر وزیر جا کے کچھ وہاں پہ اعلان کر دیتا ہے تو اپوزیشن کیا دینے کے قابل ہے. تو یہ خصوصی طور پہ ذرائع جو بتا رہے ہیں، یہ جو بلدیاتی انتخابات پنجاب میں پہلا مرلہ اور پھر دوسرا مرلہ ہونے جا رہا ہے، اور کے پی میں دوسرا مرلہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کے پی میں اسد کھٹک اور وہ جی علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی، اور پنجاب میں یہ فواد چودھری اور جتنے وزراء اور وزیر اعظم خود ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، تو وہ آسانی سے چلے جائیں، وہ آسانی سے چیزوں کو ڈیل کر لیں. ایک تو یہ جب آپ کو یہ پتہ ہو نا کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہوا ہے، عوام آپ کو ووٹ دے گی، تو پھر آپ اس طرح کی پھر یہ قانون سازی، آپ کو قانون نہیں بدلنے پڑتے. دوسرا کیوں گھبرائے ہوئے مجھے لگ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جی اگر آپ اداروں پہ تنقید کریں گے یا آپ پروپیگنڈا کریں گے یا آپ ڈیفامیشن کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی، 6 ماہ کے اندر کیس ختم ہوگا، اور 5 سال تک سزا کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بھی اب سنب کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بتایا پچھلے ویلاگ میں کہ 269 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، صحافیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو جناب عالی پھر اپنے دور میں وزیر اعظم عمران خان وہ جو مثالیں ہمیں دیتے تھے برطانیہ کی، امریکہ کی، سوئٹزرلینڈ کی، اور وہ جی ڈیموکریسی اور بولنے کی آزادی، اور جب چینل بند ہوتے تھے تو وزیر اعظم عمران خان خود جب مشرف دور میں امن میر کا پروگرام بند ہوا تو امن میر کے پروگرام میں شرکت کرتے رہے. تو وہ جو آزاد میڈیا، اور کہتے تھے کہ میڈیا کی وجہ سے میری پارٹی ہے، تو وہ ساری باتیں کدھر گئی. آزاد میڈیا اب ہر دور میں ویسے یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کو میڈیا سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ڈیلیور خود نہیں کر پاتے، اور ذمہ میڈیا کے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور ہماری جو کامیابیاں ہیں وہ میڈیا کی وجہ سے نہیں پہنچی. بھائی اگر آپ کی کامیابیاں ہیں تو میڈیا کیا کر لے؟ اب مطلب سورج چمک رہا ہے، میں پہلے بھی مثال دی تھی، تو میڈیا کیسے کہہ سکتا ہے نہیں چمک رہا؟ تو سب کو نظر آئے گا نا. اگر چینی 50 روپے سے 40 پہ ہو گئی، پیٹرول اگر 80-100 سے 60 پہ ہو جاتا، اگر آئل جو ہے وہ گھریلو جو خوردنی آئل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 200 سے 400 کی بجائے 200 سے 120 پہ آ جاتی، تو سب لوگ کہتے جی مہنگائی ختم ہو گئی، بڑا حکومت کام کر رہی ہے. لیکن اب وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں میڈیا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اب زبانیں گلے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک عجیب و غریب طرح کا سسٹم، وہ جو ترکی ماڈل ہے یا کوئی چائنا ماڈل، اس طرح کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیر بہرحال اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی حکمران کا آخری موقع ہوتا ہے نا، آپ نے مشرف کا دیکھا یا دیگر کا دیکھا، تو وہ میڈیا کے پابندیاں لگا کے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ جو واچ ڈاگز ہیں ان کی آنکھیں بند کر دوں، ان کی زبانیں بند کر دوں، ان کے کان بند کر دوں، تو میرا جو حکمرانی ہے اس کو طوالت مل جائے گی. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب اگلی چیز
بات کیا ہے؟ اگلی چیز ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ میری 15-20 بندیاں تو زیادہ کیبنٹ نہیں ہوئے گی، یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے۔ اس وقت 50+ کیبنٹ ہے 51 بندوں کی، اور اب وزیر اعظم مزید وزارتیں دینے جا رہے ہیں، یعنی کیونکہ وزیر اعظم گھبرا گئے ہیں۔ کیسے گھبرا گئے ہیں وزیر اعظم؟ اس لیے گھبرا گئے ہیں کہ انہیں ڈر ہے ایم کیو ایم اور کاف لیگ چھوڑ نہ جائے۔ ایم کیو ایم اور کاف لیگ نے چھوڑا تو ان کی اقتدار جاتا رہے گا۔ وہ جو عمران خان کہتے تھے مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، میں عوام کی بہتری کے لیے آیا ہوں، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، تو وزیر اعظم ہلکا بلیک میل، ہلکا نہیں بھرپور بلیک میل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دورہ روس کے بعد وہ جا رہے ہیں کراچی، وہ جائیں گے جناب وہاں پہ جو ہے ایم کیو ایم کا جو سینٹر سیکریٹریٹ ہے بہادرآباد جائیں گے۔ ایم کیو ایم اس سے پہلے اپنی پوری وہ جو ڈیمانڈز ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تیار کرے گا اور وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں وزارت بھی شامل ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اتنا گھبرا گئے ہیں کہ لگ یوں رہا ہے کہ اب کاف لیگ والوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، وہ مونس الہی جن کے بارے میں وزیر اعظم کہتے تھے کہ ان کو میں نے کابینہ کے حصہ نہیں بنانا، یہ کرپٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے NICL کیس میں ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، ان سے پیسے جو ہیں وہ نکلوانے ہیں، تو وہ وزیر اعظم عمران خان کو وہ مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب مونس الہی یہ کہیں کہ عمران خان صاحب آپ گھبرائیں نہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ عمران خان صاحب کتنا گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب گھبراہٹ کا یہ عالم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ محسن بیگ کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب وہ بھی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہے بڑے پیش تھے، اور وہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں تھے، جہانگیر ترین کا رابطہ اور دیگر چیزیں، تو ان کو بھی بک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو وزیر اعظم اب گھبرائے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن میں 3-3 4-4 میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان میٹنگ میں کوئی CEC کی میٹنگ، کوئی ترجمانوں کی میٹنگ، کہا جاتا ہے اگریسو ہو کے بات کریں، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہمیں کچھ نہ کچھ نہیں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جو وزیر اعظم عمران خان نے جو منڈی بہاؤدین گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، تو وہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم والی زبان استعمال نہیں کی، وہ ایک اپوزیشن والی زبان استعمال کی ہے۔ جیسے وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ زبان استعمال کرتے تھے، یعنی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا، انہوں نے سولر کی بات کی کہ یہ حکومت سولر سے چاہ رہی ہے، انہوں نے نواز شریف کو بھگوڑا، سابق وزیر اعظم کو بھگوڑا کہا۔ تو پھر جب وزیر اعظم عمران خان اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایک اور بھی گھبرانے کی ایک اور بھی وجہ، وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی نواز شریف کو بھیجنے کی۔ تو اگر وزیر اعظم عمران خان اس طرح کے مختلف قسم کے جو ہے وہ آرڈیننس لا رہے ہیں جن میں جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یعنی جب وزیر اعظم عمران خان ایسے آرڈیننس لا رہے ہیں جن میں پابندیاں لگائی جا رہے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، جب اس طرح کے آرڈیننس لائے جا رہے ہیں کہ حکومتی وزراء، وزیر اعظم، MNA جہاں پہ الیکشن ہو وہاں پہ جا سکتے ہیں، جب اس طرح کے آرڈیننس لائے جا رہے ہیں، جب اپوزیشن والے لہجے میں بات کی جا رہی ہے، آپ حکومت میں ہیں لیکن آپ کا لہجہ اپوزیشن والا ہے، آپ کسی سابق وزیر اعظم کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں، آپ جناب فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ رہے ہیں، سولر کے ڈیزل کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چل رہی ہے 3.5 سال سے ہماری جو ہے قومی اسمبلی، ہمارا ایوان چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صرف یہاں تک گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مونس، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مونس الہی کو جب یہ کہنا پڑے جن پہ وزیر اعظم کہتے تھے کرپشن کے الزام ہے اور ان کو میں نے کابینہ میں نہیں لانا کہ آپ گھبرائے نہیں، تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور پھر وزیر اعظم عمران خان جو کہتے تھے کہ 15 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی، 50 لوگوں سے زائد کی کیبنٹ کے باوجود مزید لوگوں کو کیبنٹ میں شامل کرنے کا سوچ رہے ہوں، صرف اس لیے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد میں وہ لوگ انہیں چھوڑ کے نہ جائیں اور بہادرآباد جانے کی سوچ رہے ہوں اور دورہ روس کے بعد، تو پھر وزیر اعظم عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے واضح ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم گھبرائے ہوئے ہیں۔ صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے کچھ قریبی جو ساتھی ہیں، 2 وزراء کی بات کی جا رہی ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان کو دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب عالی آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں، یہ اب صرف کوئی سیاسی معاملہ نہیں رہا ہے، یہ نہیں رہا ہے کہ آپ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، بلکہ یہ معاملہ اب آگے بڑھ کے یہاں پہ کوئی آپ یہ کہیں کہ ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے، پرسنل گریجز نکالے جا رہے ہیں، اور آپ نے پھر بھی سیاست کرنی ہے، آپ نے پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو یہ جو پرسنل گریجز نکالے جا رہے ہیں آپ ان سے دور ہوں۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے وزراء کو بھی اب یہ کہا جا رہا ہے اپنے قریبی دوستوں کی طرف سے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اڑنے کو بھی تیار ہیں
کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک سیم پیج ہے وہ اٹھتے نہیں ہیں، اور سیم پیج بدل گیا تو وہ اٹھ جائیں گے. تو اب سیم پیج بھی وہ سیم پیج نہیں رہا جس کی پہلے مثالیں دی جاتی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سیم پیج کی جو تصویریں ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آ رہی. تو آنے والے دن وزیر اعظم عمران خان کے لیے مزید مشکل ہوں گے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ جب بھی کسی کے آخری دن ہوتے ہیں وہ میڈیا کے ساتھ متھا لگاتا ہے. وزیر اعظم نے بھی متھا لگانا شروع کر دیا ہے. تو اب مجھے لگ یوں رہا ہے تمام چیزیں نظر آتے ہوئے کہ جب اس طرح کلاڑی پڑی ہو اور آپ اپنا پاؤں خود مارے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا، تو پھر آپ زخمی ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ بلنڈر مارنے جا رہے ہیں پی ایم، وہ بلنڈر اگر مارنے ہیں انہوں نے، یہ طے شدہ ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ارد گرد دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ ان کو کوئی مشورہ دیتے ہی نہیں ہے. کیونکہ وزیر اعظم آج کل بڑے غصے میں ہیں. وزیر اعظم جو بات کہتے ہیں وہ واہ واہ جی کمال کر دیتا ہے جی، بالکل اسی طرح، بلکہ اس کو دو سے ضرب دے کے جو کہتے ہیں وہ بالکل ہمیں دبا کے رکھنا چاہیے، میڈیا کو بھی دبا کے، اپوزیشن کو بھی دبا کے رکھنا چاہیے، اور اگلی ٹرم بھی ہماری ہوگی. اس طرح ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی دبا کے رکھنا چاہیے. اب دیکھیں الیکشن کمیشن کے ممبران نہیں پورے ہو رہے، وہ نیب کا معاملہ اگر آپ دیکھ لیں تو نیب انٹرم سیٹ اپ پہ چل رہا ہے. وہ تمام معاملات ہیں، لیکن جو آنے والا دن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کی جو انداز ہے چیزوں سے نمٹنے کا، وہ چیزیں آپ یہ کہیں کہ کرکٹ میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کھلاڑی پرفارم کر ہو لیکن آپ کو پسند نہ ہو آپ اسے نکال دیں، لیکن یہ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ 2020 نہیں ہے، یہ اس ملک کی سیاست ہے. اور اس ملک کی سیاست میں جو پہلے آپ کچھ وہ ایکسٹینشن والے غلط نوٹیفیکیشن، وہ پھر اپوائنٹمنٹ والا رولا، اور وہ سارے جو معاملات آپ کر چکے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے اس کا برڈن آپ کے کندھوں پہ ہیں. تو اب وہ والا سین نہیں ہے، اور عوام والا بھی وہ سین نہیں ہے کہ جناب ایک موقع دے دیں. عمران خان کو بھی موقع ملنا چاہیے. عوام بھی اب تھوڑی تھوڑی نا ہمیں دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن شاید حکومتی صفوں میں اس بات کا ادراک اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں ہونا چاہیے کہ اگر جو عقل مندی سے نہ ڈیل کیا گیا، اور اگر جیسے یہ محسن بیگ والا معاملہ ڈیل کیا جا رہا ہے، اسی طرح ہی معاملات ڈیل کی تھے نا، تو پھر مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ کلاڑی پہ آپ کو پاؤں مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.